अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ व दहशत पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। रिकी और रॉबिन लेल्सी की शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उन्हें अपनी रिहाइश के लिए कोई मुनासिब घर नहीं मिल सका था। जो मकान भी मिलता वो बस गुजारे लायक ही होता। उनकी ये तलाश अभी तक जारी थी। एक दिन दफ्तर से घर वापस जाते हुए इलाका काफ़ी अच्छा और पुरसकून था, माहौल भी अच्छा लग रहा था। उसने इस मकान को अंदर से देखने का फ़ैसला कर लिया। ये एक पुराना मकान था जिसको मुरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन रिकी को ये ठीक ही महसूस हुआ। वो जल्दी जल्दी अपने एक कमरे के अपार्टमेंट में पहुंचा और ये खुशखबरी अपनी बीवी रॉबिन लेल्सी को सुनाई और उसे साथ लेकर ये मकान दिखाने ले गया। रॉबिन को भी ये मकान बहुत पसंद आया। यह मरकज़ी सड़क से कुछ ही फासले पर एक छोटे से मोहल्ले में था। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी था। सबसे बड़ी बात ये कि रिकी का दफ्तर भी यहाँ से करीब ही था। उनको ये मकान मुनासिब कीमत पर मिल गया। घर खरीदने के बाद रिकी ने उसकी मुरम्मत का काम शुरू किया, जबकि रॉबिन ने अंदरूनी सजावट का ज़िम्मा लिया। सिर्फ 1 माह बाद उन्होंने मकान की मौजूदा हालत बदल कर रख दी। बैरूनी दीवारों पर सफ़ेद पेंट हो गया, दरवाज़ों पर नया रंग कर दिया गया, फ्रंट पोर्च की छत तब्दील हो गई, पौधों की काट छांट कर दी गई। अब ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। आखिरकार उनको अपना घर मिल ही गया था। इस घर में पहले चंद साल सब ठीक रहा। पड़ोसी काफ़ी दोस्ताना थे। जब वो इस घर में मुंतकिल हुए तो पड़ोसियों ने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दावत का इंतज़ाम भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक दिन सामने वाले सहन में एक काला बिल्ला नज़र आया। उसे रिकी ने वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बिल्ला तो बिल्कुल ही ढीठ निकला। रिकी के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल स्याह रंग का पीली आंखों वाला एक बड़ा सा बिल्ला था, जो सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठा रिकी को घूर रहा था। उस वक्त रिकी पोर्च में बैठा हुआ था। इस बिल्ले को देखते ही रिकी को अपने जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। उसके पूरे जिस्म पर एक खौफनाक एहसास छाता जा रहा था। उसे इस किस्म की बिल्लियों से बड़ी वहशत होती थी और वो उनसे खौफ महसूस करता था। उसने पढ़ रखा था कि इस किस्म की बिल्लियाँ चुड़ैलों, जिन्नों और भूतों वगैरह को देख सकती हैं, और अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर खुदा ही मालिक है। रिकी इस बिल्ले की यहाँ मौजूदगी की वजह से अपनी बीवी रॉबिन को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था, मगर वो समझ रहा था कि ये खौफनाक बिल्ला यहाँ सिर्फ इस वजह से है कि रॉबिन घर का कचरा, जिसमें खाने की बची हुई चीज़ें भी शामिल होती हैं, लापरवाही से घर के सामने वाले हिस्से में फेंक देती है। यकीनन ये बिल्ला उन्हीं चीज़ों को खाने यहाँ आता होगा, और फिर जब बिल्ले ने देखा होगा कि इस घर के सामने बिला नागा खाने पीने को वाफिर मिल जाता है, तो इस जगह को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया होगा। ये काला बिल्ला बहुत सेहतमंद और मजबूत लग रहा था, बहुत मोटा ताज़ा था। रिकी को आदत थी कि जब फारिग होता तो पोर्च में बैठकर ताज़ा हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहता। पड़ोसियों को आते जाते देखकर उनकी तरफ हाथ हिला देता। सामने बागीचे में लगे नीम के इस दरख्त की बदौलत हवा बहुत ताज़ा और ठंडी होती, मौसम बहुत अच्छा हो जाता। सर्दियाँ थोड़ी सख्त हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी वो यहाँ बैठकर बच्चों को बारिश और बर्फ़ में खेलते देखने से बाज नहीं आता था। घर के सामने से गुजरने वाली सड़क थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ जाती थी। उसके बाद वो एक ढलान की शक्ल में नीचे दरख्तों के ज़ख़ीरे से गुजरती हुई आगे चली जाती थी। जब भी रिकी अपने सिगार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाहर आता, काला मोटा बिल्ला दरख्त के नीचे बैठकर उसे अपनी पीली आंखों से घूरता रहता। उसे देखकर रिकी का दिल धड़कने लगता। कई दफ़ा उसने इसका जिक्र अपनी बीवी रॉबिन से भी किया, मगर वो उसका मजाक उड़ा देती। वो समझती थी कि ये सिर्फ एक काली बिल्ली है जो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। रिकी उसको समझ भी सकता था, क्योंकि जब कभी रॉबिन उसके साथ होती, काले बिल्ले के देखने का अंदाज ही बदल जाता। उसका रवैया बड़ा दोस्ताना हो जाता, बल्कि कभी कभी तो वो आगे आकर उसकी बीवी रॉबिन के पाँव से अपने जिस्म को सहलाने भी लगता।
اس کا اظہار نرم اور پیار بھرا ہو جاتا، مگر رکی کو اس کی پیلی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ کرختگی ہی نظر آتی تھی۔ جلد ہی ان کے گھر بلیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلے صرف یہی کالا بلا تھا، پھر ان کی تعداد 2 ہوئی، پھر 3 ہو گئی، اس کے بعد تو رکی گنتی ہی بھول گیا۔ اب تو اتنا فالتو کھانا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو دے سکے۔ ان کے کھانے کے لیے خوراک اور گوشت وغیرہ رابن کو خریدنا پڑتا تھا۔ رکی ان اخراجات کی وجہ سے پریشان نہیں تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ بلیاں نیم کے درخت کے نیچے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اسے گھورتی رہتی تھی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے ان سے انجانا سا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ رکی کو یوں لگا جیسے وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی موت کی سازش کر رہی ہوں۔ 10، 15، پھر 20، ایسا لگتا تھا جیسے ہر روز ایک نئی بلی ان میں شامل ہو رہی تھی۔ اس میں ہر طرح کی بلیاں تھیں، ہر رنگ اور قد کی بلی تھی، یہاں تک کہ بلیوں کے بچے بھی موجود تھے جو بظاہر بہت پیارے نظر آتے تھے۔ وہ بھی دوسرے بلیوں کے ساتھ بیٹھے رکی کی حرکت کو دیکھتے رہتے۔ رکی ان کو دیکھ کر جھنجھلا جاتا۔ اس کی بیوی رابن نے محسوس کیا کہ وہ ان کی وجہ سے پاگل پن کی حد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک دن صبح رکی بیدار ہوا تو اپنے معمول کے مطابق انگڑائی لیتا ہوا پورچ میں نکل آیا۔ آنکھیں ملتے ہوئے جب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی کھلونا کار آ گئی۔ سنبھلنے کی کوشش میں وہ بری طرح گر پڑا۔ اس کے بازو کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ کئی دن تک رکی کو بازو پر پلسٹر لگا کر پھرنا پڑا۔ رابن کا خیال تھا کہ پڑوسی کے کسی بچے نے کار وہاں چھوڑ دی ہوگی، مگر رکی کا اصرار تھا کہ یہ انہی منحوس بلیوں کی کارستانی ہے جو صبح شام نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی رکی کو گھورتی رہتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد رکی نے ان منحوس بلیوں سے چھٹکارا پانے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان بلیوں کو پکڑ کر کہیں دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس غرض سے اس نے اپنے گھر کے صحن میں کئی پھندے لگائے، مگر بلیاں اس کی توقع سے زیادہ ہوشیار نکلی، ایک بھی اس کے جال میں نہ پھنس سکی۔ اس کے بعد رکی نے ایک اور منصوبہ سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بلیوں کے کھانے میں زہر ملا کر ان سب کو مار دیا جائے، اسی طرح ان سے جان چھوٹے گی۔ اس نے زہر کا بندوبست بھی کر لیا۔ اس کی بیوی رابن جب انہیں کھانا ڈالنے کے بعد گھر کے اندر جاتی تو رکی پھرتی سے ان کے اس کھانے میں زہریلی دوائی شامل کر دیتا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پہلے جس کھانے کو بلیاں نہایت رغبت سے کھاتی، اب وہ اس کھانے کو منہ بھی نہ لگاتی بلکہ اس کے بالکل قریب بھی نہ جاتی۔ چند ہفتے بعد سردی شدید ہو گئی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا، ہر چیز جمنے لگی۔ رابن نے رات کو سونے سے پہلے بلیوں کے پانی پینے والے پیالے میں تازہ پانی بھر دیا۔ اگلی صبح جب رکی دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو دروازے کے عین سامنے بلیوں نے رات کا رکھا پانی گرا دیا ہوا تھا جو زمین پر برف کی مانند جم چکا تھا۔ رکی کا پاؤں اس پر پڑا اور وہ پھسل کر گر پڑا۔ اس کی گردن ٹوٹتے ٹوٹتے بچی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے پیالے کا پانی جان بوجھ کر گرایا ہو۔ رکی نے اس کا الزام بڑے کالے بلے اور باقی بلیوں پر لگایا۔ رابن، یہ بلیاں میری جان لے کر چھوڑیں گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ اپنی بیوی پر چلایا، ارے تم بھی بالکل پاگل ہو رکی، تم ان بلیوں کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بلیاں تمہیں کیسے مار سکتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نوچ ہی تو سکتی ہیں نا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں کرتی۔ لگتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری یہ بلیاں کن نظروں سے میری طرف دیکھتی ہیں، لگتا ہے کھا ہی جائیں گی۔ رکی چیخ کر بولا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے اور اس کی بیوی رابن کے درمیان معاملات پہلے جیسے نہیں رہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ سوچ رہی ہے کہ رکی پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ رکی سمجھتا تھا کہ بلیوں کے معاملے میں رابن ہمیشہ اس کو غلط سمجھتی ہے اور اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ رکی کے ذہن پر بلیاں کچھ اس طرح سوار ہوتی جا رہی تھیں کہ اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب رابن نے اس کی بات نہ سنی تو ایک دن اس نے اپنے دل کا حال اپنے دفتر کے ساتھی جم سے کہہ سنایا۔ جم اس کی ساری بات سن کر کہنے لگا، تم ان سے جان چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یقین کرو جم، میں نے بہت کوشش کی ہے، جال، زہر، سب کچھ آزمایا، لیکن کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس طرح کرو، تم جانوروں کے سرکاری محکمے کو اطلاع کرو، وہ ان بلیوں کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ ارے میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں،
لیکن اگر ایسا کیا تو رابن مجھے ایسا نہ ہو گھر سے ہی نکال دے۔ اسے مجھ سے زیادہ ان بلیوں سے انس ہو گیا ہے، وہ ان بلیوں کو مجھ سے زیادہ توجہ دیتی ہے۔ چند دن بعد رکی دفتر سے تھکا ہارا گھر واپس آیا اور معمول سے کچھ جلدی سو گیا۔ رات کو اسے سردی محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی۔ کانپتا ہوا اٹھا تو دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اسے بند کرنے کے لیے بستر سے اترا تو فرش پر پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ فوراً ہی میاؤں کی ہلکی سی آواز ابھری۔ غور سے دیکھا تو واقعی یہ ایک بلی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے کمرے میں گھس آئی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد رکی کو احساس ہوا کہ وہاں صرف ایک نہیں بلکہ وہ ساری بلیاں موجود تھیں جو نیم کے درخت نیچے بیٹھی اسے گھورتی رہتی تھیں۔ جب اس نے ان کو ڈرا کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے رکی کو پنجے مارنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بلیاں اسے کاٹ رہی ہیں۔ اس نے انہیں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھیں۔ وہ اسے کاٹ رہی تھیں، اس کا گوشت نوچ رہی تھیں۔ وہ ان کے خلاف پوری مزاحمت کر رہا تھا، مگر بلیاں چاروں طرف سے اس پر جھپٹ رہی تھیں۔ اس کے پورے جسم سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مر رہا ہے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، پورا کمرہ گھومتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ کہیں دور کسی چیز کی آواز ابھرنا شروع ہوئی۔ یوں لگا جیسے کہیں الارم بج رہا ہو۔ پھر ایک دم رکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس سرد موسم میں بھی اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب کہیں کوئی بلی نظر نہ آئی تو سکون کی ایک گہری سانس لی اور پھر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم بند کر دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب تھا، لیکن یہ بہت حقیقی لگ رہا تھا۔ جب رکی نے رابن کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے بلند اہم کہکے کو روک نہ سکی۔ رکی منہ بناتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ شاور لیتے ہوئے بھی وہ اسی خواب کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلے چند ہفتوں تک بلیوں کی طرف سے کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ ہر چیز معمول کے مطابق چلتی رہی، لیکن اب رکی محسوس کر رہا تھا کہ بلیوں کا رویہ اس کے ساتھ قدرے مختلف تھا۔ جب ایک صبح وہ دفتر کے لیے گھر سے نکلا تو اس وقت بھی ڈھیروں بلیاں باہر صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسکرا رہی ہوں۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی چاہتی ہیں، شاید اب وہ اسے پسند کرنے لگی ہیں یا کم از کم اسے برداشت کر رہی ہیں۔ یہ محسوس کر کے وہ خوش سا ہو گیا، کیونکہ بلیوں کے ساتھ اس کی جنگ کچھ اس طرح کی بن گئی تھی جسے جیتنا اب اسے خواب محسوس ہوتا تھا۔ یہ اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اس نے اس کے بارے میں مزید نہیں سوچا، کار سٹارٹ کی اور باہر سڑک پر نکل آیا۔ کچھ آگے جا کر موڑ کے بعد سڑک کی ڈھلوان شروع ہو گئی۔ رکی نے کار کی رفتار کم کرنے کے لیے بریک لگائی، مگر رفتار کم ہونے کی بجائے بریک کا پیڈل کار کے فرش پر جا لگا۔ بریک نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ سڑک کی ڈھلوان پر ہر لمحے کار کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکا لگا اور اس کا سر ونڈ شیلڈ سے ٹکرایا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے جسم کو کاٹتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ گاڑی میں ہر طرف خون بکھر گیا۔ جب تیز رفتار کار ایک درخت کے ساتھ ٹکرا کر رکی تو رکی کا بے جان جسم کار کے دروازے کو توڑتا ہوا باہر جا گرا۔ حادثے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ رکی کی کار بریک کی تار ٹوٹی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے اپنے دانتوں سے اس تار کو چبایا تھا، اس لیے اسے حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی گئی۔ رکی کی بیوی رابن نے فرض شناسی کے ساتھ اپنے شوہر کے مرنے پر سوگ منایا، لیکن اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے بلیاں موجود تھیں۔ ان جناتی بلیوں نے رکی کی جان آخر کار لے کر ہی چھوڑی اور اس کی بیوی رابن کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ رابن نے اپنی ان پراسرار جناتی بلیوں کے ساتھ انشورنس کی اس رقم پر بہت اچھی زندگی گزاری جو اسے رکی کی موت کے بعد ملی تھی۔ اب وہ اپنی ان پراسرار بلیوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔